نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی شان پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ رواں ہفتے شمالی یورپ کے ایک ملک سویڈن میں ایک مظاہرے کے دوران اللہ رب العزت کی عظیم کتاب قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ اور اس کے اوپر مختلف مقامات پر مظاہرے بھی ہوئے، احتجاجات بھی ہوئے، لیکن جہاں پر دیگر اسلامی ممالک انہوں نے مذمت کا اظہار کیا، مسلم حکمران خاموش نظر آتے ہیں۔ تو آج کے اس علم پرور ماحول میں قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور اسلام اور قرآن کریم کی جس قدر ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے ویسی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ قرآن پاک اس کی شان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے جو لوح مکنون سے لوح محفوظ کی طرف اتارا گیا۔ اور اگر اس کی مزید شان بیان کریں تو پھر یہ مقدس کتاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی۔
اور اس کی شان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ کتاب لے کر آنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کو معجزہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر دور لوہے کی صنعت کا ہو تو اللہ رب العزت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس قدر مہارت عطا فرما دیتا ہے بطور معجزہ کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پگھلا کر جو چاہے وہ بنا دیا کرتے تھے۔ اور اگر دور طب کا ہو تو اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کے علم سے بہرور فرما کر بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات یہ ہیں کہ اگر آپ کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العزت اسے شفا یاب کر دیتا۔ اگر آپ پیدائشی نبینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ رب العزت اسے بھی شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان اور یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن جب دور میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو وہ دور زبان و بیان کا دور تھا۔ ہر کوئی فصیح اور بلیغ تھا، ہر کوئی فصاحت اور بلاغت کا ماہر تھا۔ گھر گھر میں خطیب اور گھر گھر میں ادیب موجود تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی اسی کے مطابق عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو دو معجزات سب سے بڑے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ معراج ہے اور دوسرا معجزہ قرآن ہے۔ معجزہ معراج کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہاں تک کی سیر کروائی جہاں تک انسان کی عقل بھی جا کر دم توڑ دیتی ہے، جہاں پر سائنسدانوں کی حدود ختم ہو گئی اور وہاں پر ان کے اعتراضات اور اشکالات وہ ختم ہو گئے۔ میرے رسول کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی۔ اور دوسرا معجزہ قرآن عطا فرمایا کہ گھر گھر میں ادیب اور خطیب موجود تھا، ہر کوئی فصیح اور بلیغ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسرا معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ قرآن ہے۔ یہ معجزہ کس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بھی بڑے ادیب ہو، تم بھی بڑے فصیح ہو، اپنی فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا میرے محبوب کا انکار کرتے ہو اور اس کتاب الہی کا انکار کرتے ہو، تو تم فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود اگر تم چاہو تو اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ فرمایا یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ پھر اس بات کو بھی ختم کیا، فرمایا کہ صورت نہیں کوئی اس جیسی آیت بھی بنا کر لے آئے تو تب بھی اس کو مان لیا جائے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود کسی میں یہ طاقت موجود نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ کتاب قرآن پاک اس کی ایک آیت کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سے کفار کے منہوں کو بند کیا، ان کی زبانوں پر کس طرح سے تالے لگائے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا یہ میرے کتاب کی، میرے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ تم جو فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتے ہو ذرا آؤ اس سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ، یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اپنے ساتھ اپنے حمایتیوں کو بھی ساتھ بلا لو، جن و انس کو شامل کر لو۔ فرمایا تمام گروہوں کو شامل کرنے کے باوجود بھی تم اس کتاب کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عظیم معجزہ ہے، میں نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان جب کسی شے کا مقابلہ نہ کر سکے، انسان جب دلیل پیش نہ کر سکے تو پھر بکواسات کرتا ہے، پھر وہ برے لہجے میں بات کرتا ہے۔ اور یہ بات جو آج سویڈن میں ہوئی، یہ آج سے نہیں بلکہ عرصوں پہلے سے یہ بات موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر جب قرآن پاک نازل کیا گیا تو یہودیوں نے سازش کی، یہودیوں نے کہا کہ یہ کتاب تو قرآن پاک ہے ہی نہیں، یہ سچا نبی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے قرآن کریم کو شاعری کہا، کسی نے قرآن کریم کو کہانت کی باتیں کہا، کہانیاں اس کو کہا، اور کسی نے کہا کہ یہ نبی مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، طرح طرح کی سازشات کیے گئے۔ اور یہودیوں نے کیا سازش کی؟ یہودیوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ہم مسلمانوں میں داخل کرتے ہیں اور وہ وہاں جا کر اپنے اسلام کا دعویٰ کرے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور پھر اگلے روز وہ پھر دائرہ اسلام کو چھوڑ کر پھر واپس کفر کی طرف آ جائیں، اور پھر لوگوں کو آ کر کیا کہیں؟ آ کر وہ یہ بات بولے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، لیکن جب ہم اس نبی کے قریب گئے تو ہماری کتابوں میں جس نبی کی نشاندہی کی گئی تھی یہ تو وہ نبی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے سے پہلے ہی قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی پہلے ہی خبر دے دی۔ فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں میں سے کچھ لوگ، کوئی فرقہ، وہ صبح کو اسلام قبول کرے گا اور شام کو مرتد ہو جائے گا، شام کو پھر کفر کی طرف لوٹ جائے گا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جو اسلام والے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اسلام موجود ہے تاکہ ان کے دل ڈگمگا جائیں، تاکہ وہ کہیں کہ یہ لوگ اسلام میں آ کر جا رہے ہیں تو مطلب یہ دین سچا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کی پہلے سے خبر عطا فرما دی گئی۔ قرآن کریم کی شان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کیا، اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مقدس کتاب کی شان کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مختلف کتابوں کا نزول ہوا، مختلف صحائف نازل ہوئے، لیکن ان میں ترمیم ہوئی، اس میں رد و بدل کر دی گئی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں نے نہیں لیا، لیکن یہ مقدس کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے ذمہ ہے، کہ قرآن میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی قرآن کی شان نمایاں ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھا۔ آج انسان یہ تصور کرتا ہے، انسان کا یہ گمان ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب معاشرہ وہ ہے کہ جس کے پاس دولت کے انبار، جس کے پاس جائیدادیں اور پراپرٹی زیادہ ہو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ نہیں، سب سے بہتر وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سب سے بہترین طبقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا، فرمایا کہ یہ غیر مسلموں کی کرتوتوں سے، غیر مسلموں کے کاموں سے پریشان نہ ہوا کرو، ان کا یہ کام اب کا نہیں، یہ تو شروع سے اس کام میں ملوث ہیں۔ انسان لاکھ کوشش کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، کوئی انسان اس میں ترمیم اور اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں؟
لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسندیدہ ہی کیوں نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی اس حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے تو کوئی بھی شخص اس میں ترمیم، کوئی بھی شخص اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی شان میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کیا، ایک حرف کی بات کی جا رہی ہے، قرآن کی ایک آیت کی بات نہیں کر رہا، ایک سورت کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کو بھی 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آج قرآن کریم اس کی اس انداز کے ساتھ خدمت، قرآن کریم کی اس انداز کے ساتھ عظمت اور عزت کو نہیں بیان کیا جاتا، اور نہ ہی عزت کی جاتی ہے جس کا یہ مستحق ہے۔ سلطان محمود غزنوی، ان کے بارے میں یہ منقول ہے، وہ ایک دفعہ کسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر قرآن کریم موجود تھا، قرآن کے مصحف موجود تھا۔ وہ سلطان کہتے ہیں کہ جب ان کا اس دنیا سے وصال ہوا، کسی کو خواب میں ملے تو کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کو کیسے بخش دیا؟ تو سلطان کہنے لگے کہ مجھے اس وجہ سے بخش دیا گیا کہ ایک دفعہ میں کسی مقام پر گیا، وہاں پر قرآن کریم موجود تھا، اللہ رب العزت کی پاک کتاب موجود تھی۔ اب میں نے سونے کا ارادہ کیا، جب میں نے دیکھا کہ میں سوؤں گا اور قرآن کریم کی طرف میرے پاؤں ہوں گے تو یہ مناسب نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کہا کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ چلو کسی کو بلاتا ہوں اور بلا کر قرآن کریم کو باہر بھیج دیتا ہوں اور خود یہاں پر سو جاتا ہوں۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات بھی تو ادب کے خلاف ہے کہ اپنے آرام کی خاطر قرآن کریم کو باہر نکال دوں اور ساری رات اسی کشمکش میں رہے، خود رات باہر گزاری اور قرآن کریم کو اندر اپنی حفاظت میں رکھا۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے اس ادب کی بدولت مجھے بخش دیا۔ آج قرآن کریم اس کا مقام ہماری نزلوں سے اوجھل ہو چکا ہے، ہماری نظریں اس تک نہیں پہنچ پا رہی۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اگر قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ قرآن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کریم کی ادائیگی صحیح انداز کے ساتھ کی جائے۔ آج تقریباً 90% افراد اس طرح کے ہیں جو قرآن کریم اس کو صحیح انداز کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہے پھر کیا ہوا، قرآن تو پڑھتے ہیں نا۔ ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو ہے نا، قرآن پڑھتے ہیں جس انداز کے ساتھ مرضی پڑھو، قرآن تو پڑھتے ہیں نا۔ قرآن کو پکڑنا، قرآن کو دیکھنا یہ ایک علیحدہ عبادت ہے، لیکن قرآن کریم کو صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا یہ ایک مسلمان کے اوپر فرض عین، مسلمان کا فرض ہے۔ آج انسان کیا کرتا ہے؟ مختلف لینگویج سیکھنے کے لیے، انگلش سیکھنے کے لیے، کمپیوٹر سیکھنے کے لیے پیسوں کا استعمال بھی کرتا ہے، بھاری بھرکم فیسیں بھی ادا کرتا ہے، لیکن وہ اشخاص جو قرآن کریم کو صحیح انداز کے ساتھ پڑھاتے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو قرآن کریم کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی ادائیگی تلفظ کے ساتھ کی جائے، قرآن ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا ادب کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کا دوسرا تقاضا ہے۔ ہم نے قرآن کھولا الا ماشاء اللہ، اس کو پڑھا بس رکھ دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ کوئی بھی کتاب اس وقت تک حقیقی معنی میں فائدہ نہیں دیتی جب تک اس کا اصل مقصد حاصل نہ کیا جائے۔ تو قرآن کا اصل مقصد یہ صرف اس کی تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اور اس کا تیسرا ادب کیا ہے، تیسرا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے تلفظ کی ادائیگی، قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کے 3 آداب ہیں، 3 تقاضے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کریم کی اگلی آیت کو اس وقت تک نہ پڑھتے تھے جب تک پچھلی آیت پر عمل نہیں شروع کر دیتے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔
آج انسان کیا کرتا ہے؟ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم پڑھتا ہے، لیکن اس میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں، کسی بات کی سمجھ ہمارے اندر موجود نہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب کو صرف اور صرف مردوں کے لیے رکھ دیا۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو جا کر سورۃ یاسین پڑھ دی جائے، کوئی مر نہ رہا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ یاسین پڑھ دی جائے، جبکہ یہ کتاب، یہ تو زندوں کے لیے کتاب ہے، یہ کتاب تو زندہ کرنے والی کتاب ہے، یہ تو مردوں کے لیے کتاب تو نہ تھی۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور پھر یہ دھونا اور یہ رونا دھونا کہ ہمارا معاشرہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر صورتحال ناگزیر ہے، لیکن اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اگر تم ان پر عمل کرتے رہے، ان کے ساتھ محبت کرتے رہے، فرمایا کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھاری بھرکم چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک تم میں اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرا اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اہل بیت کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا اظہار کرتے رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم پر عمل پیرا رہنا۔ فرمایا کہ جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہو گے تب تک کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ لیکن آج ان دونوں چیزوں کی مخالفت، ایک طبقہ اہل بیت کے مخالف، دوسرا ان کی محبت میں، وہ ایک علیحدہ موضوع، اور قرآن کریم ہم نے اس کو صرف اور صرف الماریوں کی زینت تک محدود رکھ دیا۔ ہم نے اسے فقط پڑھنے کے لیے نہیں، صرف اس کو دیکھنے کے لیے رکھ دیا۔ قرآن کریم یہ عمل کرنے والی چیز ہے۔ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات تھی، قرآن کریم پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور اس پر افسوس در افسوس اس بات پر جو قرآن پڑھانے والا طبقہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی بغاوت شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان برحق ہے، جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے، جب تک ہم قرآن پر عمل پیرا رہے، تو پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے 3 بر اعظموں پر بھی یک بار حکومت کی ہے۔ ہم ایسی نسل ہیں، ہم ایسی قوم ہیں جنہوں نے سب سے بڑے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، لیکن جیسے ہی قرآن سے اپنا ناطا توڑا، قرآن کو ہم نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اور آج ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، تو یہ صرف اور صرف ہماری نااہلی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں، اگر ہم اس بات پر متحد ہو جائیں کہ قرآن کریم کا ادب کس انداز کے ساتھ کرنا ہے، تو کسی ملک کی یہ ہمت نہیں کہ وہ قرآن کریم کو نظر آتش کرے۔ نظر آتش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کی طرف بری نگاہ اٹھانے سے پہلے بھی 1000 بار سوچے گی کہ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب اللہ رب العزت نے جسے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ آج ہم جب ہمارے دلوں کے اندر ادب موجود نہیں تو غیر اس کا ادب کہاں سے کریں گے؟ تو سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اپنے دلوں کو ادب قرآن سے منور کریں، ہم قرآن کریم کی حفاظت سے منور کریں، تب جا کر غیروں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کے نور سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔